سلسلہ فیضان سحری میں نگران شورا کی بھی ہوئی شرکت، اور آپ نے سلسلے میں کیا ارشاد فرمایا، آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، غزوہ بدر کا بیان ہے، ڈاکٹر صاحبان بھی آ جائیں گے۔ مجھے جو آج کی رات بہت ساری باتیں گزری ہیں 17 رمضان کی، یہی رات تھی 2 سین ہجری کو۔ اس رات جو خاص باتیں تھی ان میں ایک خاص بات یہ تھی، آپ سوچئے کہ ایک وقت میں تمام اصحاب پر وہ گنودگی طاری ہونا جس سے اطمینان قلب نصیب ہو جائے۔ حالت جنگ، میدان، پانی کے مسائل، پھر سامان، نکلے جنگ کے لیے نہیں تھے، نکلے کسی اور کام کے لیے تھے، اور سامنے لشکر جرار اور اس کے ساز و سامان، جو بولو وہ ٹینشن عروج پر ہو، اس میں جو ٹینشن ہو اور سمجھ سکتے ہیں آپ، رب تعالیٰ نے اصحاب بدر پر گنودگی طاری کی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ مینشن کیا ہے، اونگ طاری کی، گنودگی کو گئے اونگ طاری کی، اور یہ وہ اونگ تھی کہ جس سے اٹھنے کے بعد آدمی مطمئن ہوتا ہے۔ یہ کبھی کبھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ آدھے گھنٹے کی نیند ہو گئی اور اٹھے تو ایسا لگا کہ جیسے گھنٹوں کی نیند ہو گئی۔ آج بھی کفار اس شکست کو یاد کر کر ان کے کلیجے منہ کو آتے ہوں گے۔ موٹر سائیکل سے جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کس وجہ سے ہوتے ہیں، ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اور اس کی پرسنٹیج جو ہوتی ہے، ایک ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا ہے۔ کراچی کے 3 بڑے ہاسپٹلس ہیں، ان کا ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، جس میں انہوں نے جو ہے مختلف وجوہات بتائی ہیں ایکسیڈنٹس کی۔ اس میں عمر کے حساب سے، ان کی تجربے کے حساب سے پورا ایک ڈیٹا بنایا ہے انشاءاللہ۔ کچھ بائک چلاتے ہوئے کھاتے پیتے بھی کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، اس کا بھی ڈیٹا موجود ہے۔ 60% جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ان کا ایج گروپ ہوتا ہے، یعنی 19 سال سے لے کے 30 سال تک کے صرف ینگ لوگ ہوتے ہیں، جو 60% جن کے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں بائک 19 سال سے 30 سال، 30 سال، یہ تو آلموسٹ لائسنس ہولڈر ہوئے۔ ورکنگ ڈیز کے اندر بھی جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں شام کے ٹائم پہ۔ تو اس کا ریزن یہ دیا ہوا ہے کہ شام کے طور پہ جب کام سے آ رہے ہوتے ہیں، انڈر اسٹریس ہوتے ہیں، ڈپریس موڈ ہوتا ہے، انگزائٹی کا لیول ان لوگوں کا ہائی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لیک آف کنسنٹریشن کی وجہ سے ان کے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ 88% ایکسیڈنٹ ہیں کہ آپ بائک چلاتے ہوئے سائن بورڈ آس پاس کے چیک کر رہے ہیں، اور 99% ایکسیڈنٹ ہیں آپ بائک چلاتے ہوئے فون پہ بات کر رہے ہیں۔ اس کی کمپلیکیشن آگے چل کے آپ کی بیٹھنے کی پوزیشن ڈسٹرب، پھر جو نی جوائنٹ ہے یعنی گھٹنوں کی بیماریاں، اس کے پرابلم آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ایک پرابلم آ رہی ہے آج کل، وہ آ رہی ہے مہروں کی بیماری۔ یعنی آپ کی موٹر سائیکل کا جو جمپ ہے وہ فلیکسیبل نہیں ہے۔ جو اکثریت دیکھی گئی ہے اس میں ہماری اپنی کوتاہیاں، ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم ایکسیڈنٹ کر لیتے ہیں۔ اس کا بہت آسان سا طریقہ ہوتا ہے، پریکاشنز لینے ہوتے ہیں، احتیاط لینی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہیلمٹ آپ یوز کریں۔ جو آپ کی ہیڈ انجری ہوتی ہے، تقریباً 33% جو ایکسپائریز ہوتی ہیں وہ ہیڈ انجری کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ تو کوئی ایسا آپ احتیاط بتا دیں مدنی چینل کے ناظرین کو، طبی حوالے سے، میڈیکل حوالے سے، کہ اگر وہ موٹر سائیکل چلائے تو اسی کیا احتیاط کرے جس کی وجہ سے اس کو یہ اسپائنل کارڈ کا کم از کم جو بیک بون کا جو پرابلم ہوتا ہے، یہ اس کی وجہ سے نیچے کا حصہ آپ کو پتہ ہے مفلوج ہونے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اور بستر پہ پڑ جاتا ہے اور کمانے سے بھی چلا جاتا ہے بیچارہ۔ تو کوئی ایسا مطلب کہ وہ کی پوائنٹ دے دیں کہ یہ ہمارے موٹر سائیکل سوار اس پر عمل کریں، کیونکہ سرمایہ دار طبقہ ہو، سیٹ طبقہ ہو یا عام طبقہ ہو، موٹر سائیکل کو پریفر کرتے ہیں کہ ایک تو ایزی ایکسیس ہے، نکل جاتی ہے رش میں ادھر ادھر، اور ساری دنیا میں موٹر بائک چلائی جاتی ہے۔ اپنی بائک جو موٹر بائک یوز کرتے ہیں اس کی مینٹیننس آپ کو ہر حال میں رکھنی ہے، خاص طور پہ جو جمپس وغیرہ ہیں اس کو آپ بالکل مینٹین کر کے رکھیں، کیونکہ آپ کا آدھے سے زیادہ پریشر جو ہے وہ آپ کا جمپ جو ہے نا وہ لے لیتا ہے۔ تو آپ کی جو ورٹیبل کالم ہے یا اسپائنل کارڈ ہے یا ریڑھ کی ہڈی ہے یا کولے کی ہڈی ہے، اس پہ لوڈ نہیں پڑتا۔ ایک تو سب سے پہلی چیز یہ ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں اس پہ کچھ ایڈ کروں؟ جی، یعنی یہ تو دیکھیں جمپ میں گیا تو یہ ہو گیا سیکنڈ سٹیج۔ صحیح۔ پہلے کیا میں اپنے آپ کو مینٹلی طور پر اتنا پریپیئر کر کے نہ چلاؤں